عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال الله تعالى في مقام آخر. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صدق الله العظيم. हम किस्म की तारीफ़ तस्बीह व तक़दीस
اللہ رب الرحمن کے لیے ہے جو شاکر بھی ہیں، جو شکور بھی ہیں، اپنے بندوں کی بڑی قدردانی کرنے والے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ محترم سامعین حضرات، بندہ مومن جب سے اس دنیا میں آیا ہے، جب سے اس نے آنکھ کھولی ہے، اس وقت سے محنت، مشقت، کوشش، مصائب کا سامنا اس کو کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کب تک؟ آنکھ کھولنے سے لے کر آنکھ بند ہونے تک یہ مسلسل جہد مسلسل کرتا رہتا ہے، اور جہد مسلسل کا نام ہی زندگی ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں، کوشش کرنے سے انسان کے حالات بدل جاتے ہیں۔ تو آج کی ہماری گفتگو، کچھ تو کوشش کیجئے۔ سابقہ جمعہ میں آپ نے سنا کہ انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے، اس کے فوائد، اس کے ثمرات کو سنا۔ پھر اس نیکی کے لیے ہمیں کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ دنیاوی طور پر انسان دنیا کی زندگی میں، دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے نکلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ہر وقت اس کی سواری، ہر وقت یہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیے ہوئے ہے کہ مجھے جو ہی کال اور میسج آئے اور میں وہاں پہنچ جاؤں، جس چیز کے لیے میں تگ و دو محنت کر رہا ہوں وہ مجھے مل جائے، میسر ہو جائے۔ ایک کوشش یہ دنیاوی کوشش ہے، یہ تجربات ہیں، کبھی ناکام بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ جو نیکی کی کوشش ہے، یہ جو رحمان سے ملنے کی کوشش ہے، یہ جو اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش ہے، اگر یہ انسان کو میسر آ جائے تو انسان کے ہر ساعت میں، ہر پل میں، ہر گھنٹے اور ہر دن میں اللہ رب العزت نے خیر کو بھر دیا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ذرا سنیے، جو بندہ ارادہ آخرت رکھتا ہے کہ میری آخرت سنور جائے اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تگ و دو محنت مسلسل اس کی اس بات میں ہے کہ میری آخرت سنور جائے، میرا آخرت کا گھر بن جائے، میرا گھر جنت میں تیار ہو جائے۔ وسعی لہا، پھر اس کے لیے وہ سعی کرتا ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے۔ حضرات، وسعی لہا، پھر وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے، قدم اٹھاتا ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو اس کی کوشش ہے، یہ اسی کے مسلسل جہد مسلسل کہ میں نے یہ حاصل کرنا ہی کرنا ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ فرماتے ہیں یہ مومن بندے کا کام ہے۔ اور مومن بندہ جو جب مسلسل جہد کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، پھر مالک ارض و سماء اس کی اس کوشش کے بدلے میں اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اللہ سے بڑا کوئی قدردان نہیں ہے۔
وہ شاکر بھی ہے، وہ مشکور بھی ہے، وہ شکور ہے، وہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ بندہ کم وقت میں تھوڑا سا عمل کرتا ہے، اللہ اس کم وقت میں تھوڑے سے عمل کیے ہوئے کو اتنے 4 چاند لگا دیتے ہیں کہ 2 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا تک اللہ اس کا بڑھا کر اجر لکھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ شاکر ہے، وہ شکور ہے۔ پھر کرنا کیا چاہیے بھائی؟ اپنے حصے کا دیا جلانا چاہیے، اپنے حصے میں جو نیکی آتی ہے وہ کرنی چاہیے، اور اسی طرح جو اپنے حصے میں کام آتے ہیں وہ دنیا کے کام ہوں یا اخروی کام ہوں، وہ مجھے اور آپ کو کرنے چاہیے، کیونکہ انسان جب تک ہاتھ پاؤں نہیں مارتا، ہاتھ نہیں ہلاتا، حرکت نہیں کرتا، اس میں برکت نہیں آتی۔ خواہش سے کبھی نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے، امید لگانے سے کہ یہ پھل میری جھولی میں گر جائے، کبھی نہیں گرے گا۔ خواہش کرنے سے کبھی پھل نہیں گرتے جھولی میں۔ وقت کے یہ جو وقت چل رہا ہے، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا، وقت کی شاخ کو تا دیر ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا جلانا ہوگا۔ جب بندہ اپنے حصے کا دیا جلاتا ہے، اپنی شمع کو روشن کرتا ہے، اپنی محنت کرتا چلا جاتا ہے، جو اللہ نے اس کو استطاعت دی ہوئی ہے، اس طاقت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق قدم بڑھاتا چلا جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس کو دنیاوی سکون بھی عطا کرتے ہیں، اور اخروی سکون تو اس کو ملے گا ہی ملے گا۔ محترم سامعین حضرات، سورہ النجم اس کی 39-40 نمبر آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ جو بھی انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش کے بدلے میں، اس کی محنت کے بدلے میں اس کا صلہ اللہ رب العزت کے ہاں پڑا ہے۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى۔ ان قریب میرا مالک اس کو دکھائے گا، اور ذرہ ذرہ دکھائے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی۔ پھر اللہ رب العزت پوری جزا دیں گے، پورا بدلہ دیں گے، پورا ثمر دیں گے، پورا حق دیں گے۔ کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ہم ہیں کہ ایک دوسرے کا حق مار جاتے ہیں، ہم ہیں ایک دوسرے کے اوپر ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں۔ مالک کسی کے ساتھ رتی برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتے۔ محترم سامعین حضرات، انسان کی ہوئی کوشش رائے گا اور بیکار نہیں گئی۔ پتہ چلا کہ انسان چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرے، بڑی سے بڑی نیکی کرے، اس کی کوشش، اس کی محنت اللہ رب العزت نے رائے گا اور بیکار نہیں کی ہے۔ پھر اپنی بساط، اپنی استطاعت کے مطابق، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ فرماتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتے ہو وہ تو کرو نا۔ میں نے کسی جان کو تکلیف میں نہیں ڈالا، میں نے دین آسان بنا دیا ہے، نبی رؤوف الرحیم عطا کر دیے ہیں، اور اسلام شریعت جو ہے بڑی نرم مزاج شریعت ہے۔ اپنے آپ کو تم کیوں سختی میں ڈالے ہوئے ہو؟ جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے وہ تو کرو۔ المیہ یہ ہے کہ ہم اتنی ڈھیل دینے کے باوجود اپنے حصے کا دیا جلا نہیں رہے، اپنے حصے کا دیا بجھائے ہوئے ہیں، اپنی شمع کو روشن نہیں کر رہے، بلکہ کسی کی شمع اگر روشن بھی ہے تو حسد ہو رہا ہے، یہ کیوں جل رہا ہے، یہ کیوں چمک رہا ہے۔ اپنے حصے کی شمع کو روشن کرنے کی کوشش کر، پھر دیکھ اللہ رب العزت دنیاوی زندگی میں کیسے سکون عطا کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ الانسان میں، سورہ الدہر 29واں پارہ، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔
یہی تو تیری جزا ہے بندے، یہ تیری سعی، یہ تیری کوشش، یہ تیری محنت، یہ تیری لگن، انتھک محنت کا یہ صلہ ہے۔ میں اپنے بندوں کی سعی کے مطابق ان کی قدردانی کرتا ہوں، جتنی وہ دوڑ لگاتے ہیں اللہ رب العزت ان کی اس طرح ہی قدر کرتے ہیں۔ میری طرف آ تو صحیح اور میری طرف قدم اٹھا تو صحیح، کبھی لا الہ الا اللہ بول تو صحیح، کبھی اپنے آپ کو سجدے میں گرا تو صحیح، کبھی اپنے ہاتھوں کا کشکولہ بلند تو کر، کبھی اپنی آفات اپنی بلاؤں کو ٹالنے کا مجھ سے سوال تو کر، کبھی استغفار تو کر، محنت کر۔ تیری اس محنت کا صلہ میں تجھے نہ دوں مجھے کون رب کہے گا؟ میں تجھے ضرور دوں گا۔ دنیا جانتی ہے کہ میں رب العالمین ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میں ارحم الراحمین ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں۔ تم مجھ سے پکارو تو صحیح، تو اپنے معاملات کو میرے سپرد تو کر۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کو منانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اور آپ کو نیکیوں کا تصور دیا ہے کہ نیکیاں سوچتے جاؤ اور نیکیاں کرتے جاؤ۔ کیوں؟ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے نا، پھر انسان کوشش کرتا ہے، کوشش کرنے سے منزلیں آسان ہوتی ہیں۔ پیچھے لکھا ہوتا ہے عام سواریوں اور لاریوں کے پیچھے محنت کر حسد نہ کر، محنت کر اپنی محنت آپ کر، محنت کر اپنا دیا آپ جلا، کوشش کر حسد نہ کر۔ کیونکہ جب انسان کی سوچ بدلتی ہے تو انسان کی جو منزلیں ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں، مشکل سے مشکل ترین کام انسان کر گزرتا ہے۔ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں جب انسان کوشش کرتا ہے۔ گندی سوچ پاؤں کی موچ انسان کو کبھی آگے نہیں جانے دیتی۔ ہمیشہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی سوچ میں اپنے خیال میں نیکی کا تصور پیدا کیجئے، اپنے خالق حقیقی کو منانے کی کوشش کیجئے، چاہے وہ گڑ گڑا کر منانے کی کوشش ہو، چاہے وہ تضرع اور عاجزی کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش ہو، چاہے تہجد کے سجدوں میں، نفل و نوافل میں، صدقہ خیرات میں۔ رب العالمین بڑی قدردانی کرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں تک ارشاد فرما دیا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی معروف کام کو، کسی معروف نیکی کو، کسی اچھائی کو حقیر نہ جاننا، معمولی نہ سمجھنا۔ بڑی ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی نیکیاں، بڑی عظیم ہوتی ہیں، اگرچہ وہ حجم میں چھوٹی ہوتی ہیں، کرنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، کہنے میں چھوٹی ہوتی ہیں، اللہ کے ہاں اس کا اجر، اللہ کے ہاں اس کا بھاؤ، اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت تو جانوروں اور پرندوں کی قدر کرتے ہیں، تو حضرت انسان تیری قدر کیوں نہ ہوگی؟ یہ جانور، یہ پرندہ، یہ مرغ جو کانوں میں اذان سنائی دیتی ہے فجر کے وقت، تہجد کے وقت، اللہ رب العزت اس کی قدر کر رہے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرغ کی اذان سنو نا، آواز سنو، تو اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہم انی اسألک من فضلک۔ کیوں؟ لا تسب الدیک، اس مرغے کو گالی نہ دینا، اس مرغے کو برا نہ کہنا، اس مرغے کو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ تمہیں یہ جگاتا ہے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے جگاتا ہے، تمہیں یہ جگاتا ہے تو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضرات یہ تو ایک مرغ ہے اور جس کی قدر ہو رہی ہے، اور جو 5 وقت کی اذان دینے والا ہو، رب کی طرف بلانے والا ہو، کیا اللہ اس کی قدردانی نہیں کریں گے؟ اللہ رب العزت کے ہاں کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھو، اپنے سٹیٹس کو پہچانو کہ اللہ نے آپ کو شان کیسی عطا کر رکھی ہے۔ یہ محنت کرنے والا، یہ ایک گندم کا سٹے سے ایک گندم کا دانہ لیتا ہے اور زمین میں بو دیتا ہے،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ایک دانے کے بدلے میں 100 دانہ اور ایک ایک بالی میں 700 گنا اللہ رب العزت دانے رکھ دیتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہیں اس کے اجر کو، اس کی خوراک کو، اس کے رزق کو جس کے لیے چاہیں بڑھا دیتے ہیں۔ اے حضرت انسان تھوڑی سی محنت تو کر، آج محنت کرتا ہے تو پھر محنت کا صلہ پاتا ہے، دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی جھولیاں بھر کر دی ہے، اور یہ جو ہاتھ سمیٹے بیٹھا ہے، جو کہتا کر لوں گا، وقت ملے گا، ابھی وقت نہیں ہے، کوئی مجھے پوسٹ اچھی مل گئی تو پھر کروں گا، جب مجھے کوئی ایسی ملازمت مل جاتی ہے، مجھے فرصت مل جاتی ہے، یہ کام پھر کروں گا۔ یہ پھر کرنے والا ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے، محنت کرنے والا آگے نکل جاتا ہے۔ فاستبقوا الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانی چاہیے۔ سابقوا الی مغفرہ، آج مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے، ہر نماز پہ ہوتا ہے۔ سابقوا الی مغفرہ، اے مغفرت حاصل کرنے والے، اے معافی حاصل کرنے والے، اپنے رب کی طرف دوڑ تو لگا، معافی کی طرف آ تو صحیح۔ یہ کون مالک بلا رہا ہے؟ ہمیں مالک بلا رہا ہے، کتنا پیار ہے اس کا ہمارے ساتھ، ہمیں بار بار بلا رہے، آ تو صحیح۔ اللہ رب العزت اس کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز محشر نا جس نے کوشش کی ہوگی، محنت کی ہوگی، بڑا خوش ہوگا۔ سورہ غاشیہ ہر جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں آپ، کبھی ترجمہ بھی پڑھ لیں غور سے، کبھی ترجمہ پڑھنے کی کوشش بھی کر لیں غور سے، کبھی غور و فکر کرنے کی کوشش کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، اور کیوں ہوں گے؟ لسعیھا راضیہ، کیونکہ وہ انہوں نے جو محنت کی ہوگی، جو کوشش کی ہوگی، آج اس خوشی میں ہوں گے کہ آج ہم نے دنیا میں رہ کر بہت اچھے کام کیے، محنت کی، رات کے جگراتے جاگے، مسجد کی طرف چل کے آئے، ٹھنڈے پانوں سے وضو کیے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، انہوں نے کوشش کی۔ لسعیھا راضیہ، اللہ رب العزت ان کی اس کوشش کے بدلے میں ان کو خوش کر دے گا، اور فرماتے ہیں مالک ارض و سما دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے فی جنت عالیہ، وہ بلند و بالا جنت میں ہوں گے، اور لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی شور غل نہیں ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، یہ تر و تازہ چہروں والے پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ریشم کے تکیے لگے ہوں گے، مخمل کے کمبل ان کے نیچے بچھائے ہوں گے، اور یہ ٹیک لگا کر بڑے سکون کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہوں گے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اے اللہ تیری تعریف ہے، تیرا شکر ہے، سب تعریف کے لائق تو ذات ہے، کیونکہ تو نے ہم سے ہمارے غموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ محترم سامعین حضرات، پتہ چلا کہ جہد مسلسل زندگی میں جہد مسلسل انسان کے کام آتی ہے، اور جو مسلسل محنت کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کا ثمر، اس کا اجر، اس کی جزا باقی ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى۔ پھر کرنا کیا چاہیے؟ تعاون کیجئے، تیمارداری کیجئے، کیا کیجئے؟ اپنے جو آپس میں روٹھے ہوئے ان کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں تیمارداری کرنے کے لیے، دعوت اسلام لے کر، یہودی ہے، یہودی کا بچہ ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفد کے ساتھ ان کے گھر پہنچے، اور آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہوئے اس نے دیکھا آپ کے چہرے انور کو دیکھتے ہوئے، کبھی باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، کبھی میرے رسول کا دیدار کرتا ہے، تو باپ کہتا ہے بیٹا جو میرے رسول کہتے ہیں اطیع ابا القاسم، ان کی اطاعت کر تو لے، ان کا کہنا تو مان لے۔ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے بچے کی تیمارداری کے لیے کلمہ توحید کی دعوت لے کر دعوت اسلام پیش کرتے ہیں، اور کس انداز کے ساتھ، کس کیفیت کے ساتھ یہودی کے بچے کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور جب وہ پڑھتا ہے تو
فوت ہو جاتا ہے، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، رسول اکرم کی زبان سے یہ دعا نکلی، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، انقذہ اللہ من النار، جس نے اس کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچا دیا ہے۔ تو پتہ چلا میرے پیارے بھائیوں، جنت کے حصول کے لیے محنت کیجئے، جہنم سے بچنے کے لیے محنت کیجئے۔ جہنم کے انگاروں سے بچنا ہے تو پھر وہ ایسے اعمال اختیار کیجئے جو اللہ کی رضا کا سبب بننے والے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔